کیا آپ کسی ایسی جگہ پر رہنے کا تصور کر سکتے ہیں جہاں دن کبھی ختم نہیں ہوتا؟ آپ کے پاس ہوتا ہے 24 گھنٹے دھوپ، کافی کام کرنے کا وقت، دوستوں سے ملنا، لیکن اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے۔ وہاں کچھ وقت ایسا بھی آتا ہے جب مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہاں لوگ ایسے لمبے دنوں اور راتوں میں کیسے زندہ رہتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ان دلچسپ سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وقار علی انفو ٹی وی میں۔ ہم سب اکثر 12 گھنٹے دن اور 12 گھنٹے رات کے عادی ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ہم نے مزید چند گھنٹوں کی خواہش کی ہوگی تاکہ ہم اپنے تمام کام مکمل کر سکیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے شمالی ترین حصوں میں زندگی بہت مختلف ہے۔ یہاں دن کی روشنی 3 سے 6 ماہ تک جاری رہ سکتی ہے، یعنی 180 دن کی مسلسل دھوپ۔ تصور کریں آپ ایک صبح اٹھیں اور سورج معمول کے مطابق طلوع ہو، آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، سورج آسمان پر چمکتا رہے، اور جب آپ سوچیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو وہ افق کے ساتھ چلتے ہوئے دوبارہ ایک بار طلوع ہو جائے، یہاں تک کہ رات کے 1 بجے بھی باہر ایسا لگے گا جیسے دوپہر کے 1 بجے ہیں۔ یہ سن کر عجیب لگتا ہے نا؟ اسے مڈ نائٹ سن کہا جاتا ہے، اور دنیا کے اس خطے میں یہ گرمیوں کے مہینوں میں ہوتا ہے۔ یہ سیاحوں اور نئے رہائشیوں کے لیے سب سے زیادہ الجھن کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ آئیے اس کے بنیادی اسباب پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ زمین سیدھی نہیں ہے، یہ دراصل اپنے محور پر 23.5 ڈگری جھکی ہوئی ہے، اور جیسے ہی یہ گھومتی ہے ہم سال بھر دن اور رات کا تجربہ کرتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد بھی مدار میں گھومتی ہے۔ جب موسم گرما میں زمین سورج سے دور ہوتی ہے تو شمالی نصف کرہ کے ممالک جیسے امریکہ، برطانیہ، پورا یورپ اور ایشیا میں گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، اور اسی وقت جنوبی نصف کرہ کے ممالک جیسے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور افریقہ کے کچھ حصوں میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ زمین جھکی ہوئی ہے، اس لیے جو علاقے آرکٹک سرکل کے قریب ہوتے ہیں وہاں مہینوں تک 24 گھنٹے روشنی رہتی ہے۔ تو وہ کون سے مقامات ہیں جہاں ان اینڈ لیس سمر ڈیز کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے روس کے شمالی حصے ان علاقوں میں شامل ہیں۔ مرمانسک جیسے مقامات پر سورج مئی کے آخر سے جولائی کے آخر تک افق کے نیچے نہیں جاتا۔ فن لینڈ میں گرمیوں کا موسم شاندار ہوتا ہے۔ ہلسنکی جو جنوبی فن لینڈ میں ہے، جون اور جولائی کے دوران تقریباً پورا دن روشنی رہتی ہے۔ جنوبی سویڈن میں مئی کے آخر سے جولائی کے وسط تک بھی یہی حال ہوتا ہے، جہاں چند گھنٹوں کی ہلکی سی تاریکی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ آرکٹک سرکل کے شمال میں سویڈن یا فن لینڈ کے لیپ لینڈ علاقے میں جائیں تو وہاں مئی سے اگست تک سورج غروب نہیں ہوتا۔ زیادہ تر ناروے میں مئی سے جولائی کے درمیان 76 دنوں تک مڈ نائٹ سن دیکھا جاتا ہے۔ اسی دوران مغرب میں الاسکا میں بھی مڈ نائٹ سن ہوتا ہے 4 ماہ اپریل سے اگست تک۔ کینیڈا کے یوکون اور نوناوت میں جون سے ستمبر تک 24 گھنٹے روشنی رہتی ہے۔ یہ وقت ان مقامات پر جانے اور اس قدرتی مظہر کا تجربہ کرنے کے لیے شاندار ہوتا ہے، اور شمالی قطب خود 6 ماہ تک روشنی میں رہتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اینڈ لیس سمر ڈیز میں زندگی کیسی ہوتی ہے تو بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بہت زیادہ وقت دیتا ہے کہ وہ باہر جا کر بہت ساری مزیدار سرگرمیاں کر سکیں۔ آپ رات کے وقت میں باربیکیو کر سکتے ہیں، گولف کھیل سکتے ہیں، ہائیکنگ، کائکنگ یا سائیکلنگ کر سکتے ہیں جب چاہیں۔ یہاں بہت سے موسم گرما کے بازار اور موسیقی کے جشن بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سب تفریح نہیں ہے۔ صحیح نیند لینا بہت اہم ہے، خاص طور پر اگر آپ کا 9 سے 5 کا کام ہے، اور اگر آپ اپنے نیند کے شیڈول کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھتے تو زندگی مشکل ہو سکتی ہے۔ ستمبر سے صورتحال بدلنے لگتی ہے، زمین سورج کے قریب آتی ہے، جنوبی نصف کرہ میں گرمیوں کا موسم آتا ہے اور شمالی نصف کرہ میں سردیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور سورج افق کے اوپر بمشکل ہی نظر آتا ہے۔ اسے پولر نائٹ کہتے ہیں، اور یہ 1 سال میں 1 سے 4 ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ لیکن پولر نائٹ کے دوران کتنی تاریکی ہوتی ہے یہ زیادہ تر اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کتنے شمال میں ہیں۔ کچھ جگہوں پر معتدل تاریکی ہوتی ہے جہاں آسمان نیلا رہتا ہے، جبکہ دوسری جگہوں پر مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آئس لینڈ میں سردیوں کے دن اکثر تاریک ہوتے ہیں، مگر 4 سے 5 گھنٹے کی معتدل روشنی ہوتی ہے۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔